سب سے پہلے میڈرڈ کے ان علاقوں کی پوری طرح دیکھ بھال کی جن سے میرا واسطہ پڑ سکتا تھا۔ خفیہ طور پر اس علاقے کا دورہ بھی کیا جہاں دانش زاری رہتا تھا۔ اچھی جگہ حاصل کی تھی انہوں نے، اور اس کے بعد دانش زاری کے بتائے ہوئے پتہ کے مطابق اس فارم ہاؤس کا جائزہ بھی لیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فضا جابی کو اس فارم ہاؤس میں رکھا گیا ہے۔ دانش زاری کا کہنا بالکل درست تھا۔ فارم ہاؤس کے گرد سخت پہرے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ فضا جابی کو اسپین میں رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی انہیں۔ اگر وہ اسے تل ابیب لے جاتے تو زیادہ پرسکون طریقے سے کام کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ تمام جائزہ لینے کے بعد میں واپس پلٹ ہی رہا تھا کہ میں نے ایک لینڈ روور میں ایک شخص کو دیکھا اور میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ اچانک ہی مجھے ڈین بروسا یاد آ گیا۔ ڈین بروسا نسلاً پرتگالی تھا لیکن ذات کا یہودی، اسے بے حد خطرناک انسان سمجھا جاتا تھا۔ تل ابیب میں میری اس سے باقاعدہ ملاقات ہوئی تھی لیکن شاید نام نہیں بتایا گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے صورت سے آشنا تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک نئی کلبلاہٹ ہونے لگی۔ بات فضا جابی کی بازیابی کی تھی اور کسی کو علم نہیں ہے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ ان میں اگر ڈین بروسا کی شناسائی سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ بہت مناسب ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ فضا جابی نے اس وقت خاص طور سے میری مدد کس لیے مانگی تھی، یہ بات اب میری سمجھ میں آئی تھی۔ بہت بڑا انحصار کر لیا تھا اس نے مجھ پر، لیکن میں اسے مایوس نہیں کروں گا، میں نے سوچا۔ ڈین بروسا کا جائزہ لینے کے بعد میں واپس پلٹ پڑا اور انتہائی محتاط انداز میں سفر کرتا ہوا ایک بار پھر اس مکان پر پہنچ گیا جس میں دانش زاری کے ملنے کے امکانات تھے۔ یہاں کا ماحول بھی بڑا سنسنی خیز تھا اور یہاں بھی کسی بیرونی شخص کی آمد کے بارے میں پوری نگہداشت رکھی جاتی تھی۔ مجھے بڑے محتاط انداز میں خوش آمدید کہا گیا اور اس کے بعد مجھے دانش زاری کے سامنے پہنچا دیا گیا جس نے بڑے پرجوش اور پرتپاک انداز میں میرا استقبال کیا تھا۔ آپ اس طرح یہاں پہنچ جائیں گے ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا مسٹر لائشمیک۔ آپ یقین کیجئے ہم اس وقت بھی آپ ہی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس بات پر شدید حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمارے دشمنوں کی صف میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو دشمن ہونے کے باوجود دوست ہے۔ کوئی اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، لیکن فضا جابی پر ہم لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ وہ بے حد ذہین خاتون ہیں اور انہوں نے تنظیم کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بعض جگہ ناقابل یقین حد تک سنسنی خیز ہو جاتا ہے۔ خیر یہ سب کچھ تو اپنی جگہ، آپ یہ فرمائیے کہ اس وقت آپ کا یہاں آنا اتفاقیہ ہی ہے یا پھر کچھ احکامات ہیں آپ کے پاس ہمارے لیے؟ میں آپ سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں مسٹر زاری، میں نے کہا، اور زاری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس وقت یہاں 4 افراد موجود تھے جن میں 2 خواتین، ایک مسٹر زاری اور دوسرے ایک اور صاحب تھے۔ زاری نے مسکرا کر کہا، مسٹر لائشمیک آپ مجھے تنہائی سمجھیے، اصل میں اس وقت جو 4 افراد یہاں موجود ہیں وہ سب ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں۔ ہمارے دل و دماغ، ہاتھ پاؤں سب ایک ساتھ ہیں اور ہم ایک دوسرے پر نہایت بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ برائے کرم بے دڑک وہ بات کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ مسٹر دانش زاری، اصل میں بہت بعد میں یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ فضا جابی نے میرا انتخاب کیوں کیا ہے۔ میں اسے فضا جابی کی ذہانت بھی قرار دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے میرا تعلق موساد سے ہے اور میں موساد کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن جہاں تک فضا جابی کا مسئلہ ہے میں نے ان کے لیے جو کچھ کیا وہ ایک ذاتی نوعیت کی بات ہے۔ اس وقت فضا جابی نے مجھے یہاں بلانا کس لیے ضروری سمجھا وہ اب میرے علم میں آیا ہے۔ اصل میں یہ شخص جس کا نام ڈین بروسا ہے موساد ہی کے ایک ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے اور میری سے بھرپور شناسائی ہے۔ ڈین بروسا کو یہاں فضا جابی کے معاملات کا نگراں بنایا گیا ہے۔ ہم اپنے طور پر فضا جابی کی رہائی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا جائزہ بھی بخوبی لے چکا ہوں کہ وہاں ان لوگوں نے پہرے کا سخت بندوبست کیا ہوا ہے، اور اگر ہم لوگ کسی طرح وہاں ریڈ بھی کرتے ہیں تو لازمی امر ہے کہ ہمیں شدید جانی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اس میں کامیابی نہیں حاصل ہوگی، لیکن اگر فضا جابی کو بچانے کے لیے ہمیں بہت سارے افراد کی قربانی دینی پڑے تو پھر ایک طرح سے میرا یہاں آنا تو بے مقصد ہی ہو جاتا ہے۔ وہ بغور میری باتیں سن رہے تھے۔ دانش زاری نے کہا، تو پھر کوئی اور منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے مسٹر لائشمیک؟ ہاں، کیا؟ میں ڈین بروسا سے مل لیتا ہوں۔ آپ؟ ہاں، بیروت سے چلتے ہوئے میں نے وہاں سے روانگی کا ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا ہے، یعنی میں نے وہاں یہ تاثر دیا ہے کہ میں خود اپنی مرضی سے کہیں باہر نہیں جا رہا بلکہ مجھے اغوا کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں تنظیم کے افراد نے ہی میری مدد کی ہے۔ اگر میں یہاں ڈین بروسا کے سامنے نمودار ہو بھی جاؤں گا تو میں آسانی سے اپنے یہاں پہنچنے کا جواز پیش کر سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نامعلوم افراد مجھے یہاں لے آئے تھے
बल्कि एक खूबसूरत मंसूबा मेरे जहन में है। मैं उनसे ये कहूँगा कि मुझे अगवा करने वाले निहायत पुरस्कार ज़राए इख्तियार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। वो मेरे इव्ज़ फिजा जबी की रिहाई चाहते थे और इस सिलसिले में डेन बिरोसा से गुफ्तगू करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें इसका मौका नहीं दिया और उनके चुंगल से निकल भागा। इस तरह मैं फिजा जबी के करीब पहुंच जाऊंगा और उसे रिहा कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपसे राब्ते का कोई ऐसा जरिया चाहिए जिसमें कहीं भी किसी भी जगह आपसे मिल सकूं। उन लोगों के चेहरे बड़े पुरतजस्सुस और सनसनी का शिकार हो गए थे। मैं जानता था कि उनकी ये कैफियत सिर्फ इस वजह से है कि वो लोग मुझे दुश्मन का आदमी समझते थे। इसके बावजूद मैं ये सब कुछ कर रहा था। दानिश ज़ारी ने कहा, डेन बिरोसा से मुलाकात करने के बाद अगर आप फिजा जैबी को रिहा कराने की कोशिश करेंगे जनाब, तो क्या मोसाद में आपकी शिरकत मशकूक नहीं हो जाएगी? मिस्टर दानिश ज़ारी, आप ये बताइए कि क्या आपके पास कोई ऐसा जरिया मौजूद है जिससे मैं आपसे राब्ता कायम कर सकूं? बाकी तमाम मामलात आप मेरी ज़ात के लिए छोड़ दीजिए। मैं खुलूसे दिल से आप पर पूरा भरोसा करते हुए ये सब कार्रवाई कर रहा हूँ। आपको ऐसे नन्हे ट्रांसमीटर फराहम कर सकते हैं जिनसे हमारा आपका राब्ता रहे। बस मुझे वही ट्रांसमीटर दरकार है। मैंने जवाब दिया और दानिश ज़ारी ने मुझे ट्रांसमीटर सेट का एक हिस्सा दे दिया। ये बहुत जदीद ट्रांसमीटर था। मैं आगे के मामलात से आपको इस पर आगाह करता रहूंगा और आप मेरी हिदायत पर अमल कीजिएगा। बहुत बेहतर, दानिश ज़ारी ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। इसके बाद दानिश ज़ारी के पास रुकने का कोई जवाज नहीं था। मैं वहाँ से वापस चल पड़ा और अपनी रिहाइश गाह पहुँच गया। मेरे जहन में जिस मंसूबे ने जन्म लिया था, मैं उस पर अमल करने के लिए पूरी तरह तैयार था और इसकी नोक पलक संवार कर अपने काम का आगाज करना चाहता था। वैसे जब भी गौर करता इस बात में बड़ी दिलचस्पी महसूस होती थी कि फ़लस्तीन के अहम तरीन नुमाइंदे एक इसराइली एजेंट से अपने किसी मसले में इमदाद ले रहे थे। ये भी अल्लाह का कर्म ही था कि मेरे दुश्मन भी मुझ पर एतमाद करने लगे थे। दिल के गोशों में जब भी आफताब कमाल का ख्याल आता, एक हुक सी होने लगती थी और मैं उसके बारे में सोचों में डूब जाता था। लेकिन बहरहाल अब अमल का दौर था। सोचों से काम नहीं चल सकता था। मुझे एक इंतहाई मुश्किल और अहम मिशन सर अंजाम देना था। बिलाखिर तमाम नोक पलक दुरुस्त करने के बाद मैंने अपने सिलसिले में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और फिर एक मुनासिब वक्त देखकर मैं उस इलाके में पहुंच गया जहां दानिश ज़ारी के बताए हुए प्रोग्राम के मुताबिक फिजा जैबी की मौजूदगी के इम्कानात थे। मैंने मुकम्मल तौर से जायजा लिया और ये सब कुछ दुरुस्त महसूस हुआ जिसके बारे में मुझे इतलात फराहम की गई थी। अब मेरी अव्वलीन ख्वाहिश ये थी कि किसी भी तरह मेरी मुलाकात उस शख्स से हो जाए जिसके जरिए मैं अपने इस प्रोग्राम को फाइनल करना चाहता था। डेन बिरोसा यहाँ तो मुझे नहीं मिल सका, लेकिन मेरी इंतहाई कोशिशों से बिलाखिर मैं उसे एक क्लब में पाने में कामयाब हो गया। डेन बिरोसा मुझे अपने मेकअप में नहीं पहचान सकता था जो मेरे चेहरे पर था। उसने निहायत सर्द महरी से मुझे देखा और मैंने उससे कहा, आप यकीनी तौर पर मुझे नहीं पहचान सकते होंगे मिस्टर डेन बिरोसा, लेकिन खुशकिस्मती से मैं आपका शनासा हूँ। उसने खुश्क लहजे में कहा, मैं नहीं जानता आप कौन हैं और ना ही मैं अजनबियों से बेतकल्लुफ होना पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने आपको आपके सही नाम से मुखातिब किया है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत से लोग बहुत से लोगों के सही नाम से आशना हो जाते हैं। इसका मकसद ये तो नहीं है कि वो उनके दोस्त या रिश्तेदार ही हों, लेकिन मैं आपका दोस्त भी हूँ और रिश्तेदार भी। क्या रिश्ता है मेरा आपसे? सबसे पहले तो मजहब का रिश्ता और इसके बाद मिशन का रिश्ता। हम और आप एक ही मंजिल के राही हैं। मेरे इन अल्फाज पर वो चौंक पड़ा और खामोश निगाहों से मुझे देखता रहा जैसे मेरे आगे गुफ्तगू करने का मुंतजिर हो। मैंने कहा, मिस्टर डेन बिरोसा, ये भी सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मैं आपके मिशन से मुंसलिक हो गया हूँ। देखिए मिस्टर, पहली बात तो ये है कि आपने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। दूसरी बात ये कि मेरे जितनाब के बावजूद आप जबरदस्ती मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बार आपसे ये कह रहा हूँ कि या तो अपने बारे में एक लम्हे में मुकम्मल तफसीलात बताएं या फिर मेरे ज़र्फ को आजमाने से गुरेज करें। डिपार्टमेंट ओ लाशमैक, मैंने कहा और डेन बिरोसा के अज़लात में नुमाया तब्दीली महसूस हुई। वो जबड़े बीचे मुझे देखता रहा। फिर उसने कहा, जी आगे कहिए। मैंने अपना तारुफ कराया है। आप लाशमैक हैं? हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है मैं लाशमैक को बाय फेस पहचानता हूँ। मेकअप के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा और वो बगौर मुझे देखता रहा। फिर अचानक उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लाशमैक ऐसा नाम नहीं है जिसे मैं आसानी से नजरअंदाज कर दूं, और अब आपने मुझसे मेरी मसरूफियात तरक करा के मुझे अपनी जानिब रागिब कर लिया है। आइए, डेन बिरोसा ने कहा और मैं उसके साथ बाहर निकला। क्लब के बाहर उसकी खूबसूरत कार खड़ी हुई थी। पता नहीं मैड्रिड में उन्होंने क्या क्या इंतजामात कर रखे थे।
یہ بلٹ پروف کار تھی جس میں وہ مجھے لے کر چل پڑا اور اس کی منزل وہی فارم ہاؤس تھی جس کے بارے میں مجھے معلومات بھی تھی اور میں وہاں کا جائزہ بھی لے چکا تھا۔ فارم ہاؤس کے ارد گرد مسلسل پہرا لگا ہوا تھا۔ ڈین بیروسا کار سے اترنے کے بعد اصل عمارت میں داخل ہو گیا اور پھر ایک کمرے میں پہنچ کر بولا، ڈیئر لاشمیک، پہلے میں تمہارے اصل چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں تم سے صحیح انداز میں گفتگو کی جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے دوبارہ میک اپ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، میں اس کی سہولتیں تمہیں فراہم کر دوں گا۔ ڈین بیروسا اپنا اطمینان کر لینا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے چہرے سے وہ معمولی سا میک اپ اتار دیا جس کے بعد لاشمیک والی صورت نمایاں ہو جاتی تھی۔ ڈین بیروسا اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑی گرمجوشی سے مجھ سے بغلگیر ہو گیا۔ اس نے کہا، آئی ایم سوری مسٹر لاشمیک، حقیقت یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس دوران آپ نے بہت مختصر وقت میں اپنا جو مقام بنا لیا ہے، میں بھی اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ بارہا میں نے اپنے ساتھیوں سے آپ کے سلسلے میں ڈسکس کیا ہے۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اس طرح یہاں میڈرڈ میں ہی آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ اسپین کب آئے؟ مسٹر ڈین بیروسا، یہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ کیا آپ اس بات کا اعتراف کرنے سے گریز کریں گے کہ فلسطینی جاسوسہ فضا جیبی آپ کی تحویل میں ہے؟ ڈین بیروسا نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور بولا، اگر آپ کی جگہ کوئی اور یہ الفاظ کہتا تو شاید مجھے تعجب ہوتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس وقت مسٹر لاشمیک میرے سامنے ہیں۔ نہ صرف آپ کے سامنے مسٹر ڈین بیروسا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ فضا جیبی کی اغوا کے بعد ہی مجھے ان واقعات کا شاخسانہ بھگتنا پڑا ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ لوگوں نے مجھے اس لیے اغوا کیا کہ میرے ذریعے فضا جیبی کو حاصل کیا جائے۔ کیا مطلب؟ ڈین بیروسا بری طرح اچھل پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے قبضے میں کرنے کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ فضا جیبی کے معاملے میں آپ سے مذاکرات کیے جائیں اور میرے بدلے فضا جیبی کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اس سلسلے کو نہایت خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن واقعی کمال ہے مسٹر لاشمیک، یہ تو ایک بہت بڑا کام ہوا۔ اگر آپ ان لوگوں کے چنگل میں پھنسے رہتے تو شاید ہمیں فضا جیبی کو آزاد کرنا پڑتا، کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت قیمتی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہاں ہے وہ لڑکی اور کیا معلومات حاصل کی آپ نے اس سے؟ اب آپ یہاں آرام سے کچھ وقت گزاریے، میں آپ کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ آپ جیسی شخصیت جس کی میں دل سے عزت اور قدر کرتا ہوں مجھ تک پہنچی ہے، یہ میری عزت افزائی ہے۔ فضا جیبی سے آپ کو جو معلومات حاصل کرنا تھی وہ حاصل ہوئی۔ بہت سخت لڑکی ہے۔ یہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اگر جانوروں پر بھی اتنا تشدد کیا جائے تو وہ زبان کھولنے پر آمادہ ہو جائیں، لیکن وہ غیر انسانی صفات کی مالک ہے۔ میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ اس کا مقصد ہے کہ ان لوگوں نے فضا جیبی پر ٹھیک ٹھاک تشدد کیا ہے۔ بہرطور یہ غمناک بات تھی۔ وہ نرم و نازک سی خوبصورت لڑکی میری نگاہوں میں گم گئی، جو بظاہر نسوانیت اور دلکشی کا ایک ایسا پیکر تھی جسے دیکھ کر صرف پوجا جا سکے، لیکن اس کے اصل کارنامے جو کچھ بھی تھے تھوڑا سا میرے علم میں آ چکا تھا، اور میں اسے داد دیتا تھا کہ ایسی نرم و نازک شخصیت اپنے وطن کی بقا کے لیے اس قدر جد و جہد کر رہی ہے۔ بہرطور اس کا انتقام لوں گا۔ ایک عجیب و غریب اور دلچسپ سچویشن آ گئی تھی۔ ڈین بیروسا مجھ پر پورا اعتماد کر رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ میں نے موجودہ صورتحال کو مد نگاہ رکھتے ہوئے اپنے چہرے پر وہی میک اپ کر لیا جس میک اپ میں میں ڈین بیروسا کے پاس پہنچا تھا، اور اس سلسلے میں ڈین بیروسا نے مجھے تمام لوازمات فراہم کر دیے تھے۔ اس کے بعد میری خواہش پر اس نے مجھے فضا جیبی کے سامنے پیش کیا۔ فضا جیبی ایک زیر زمین تہ خانے میں قید تھی۔ یہ تہ خانہ در حقیقت عقوبت خانہ تھا۔ بے شمار ایسے آلات نظر آ رہے تھے جو اذیتیں دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ فضا جیبی کے بدن پر چیتھڑے جول رہے تھے، یہاں تک اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا تھا۔ چہرے پر جگہ جگہ نیل کے نشانات پڑے ہوئے تھے، جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں پر خون کی سرخ داریاں ابری ہوئی تھی۔ مجھے اپنے ذہن پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میں نے دانت کچکچا کر اپنے آپ کو کسی شدید اعصابی کیفیت سے بچانے کی کوشش کی اور اپنے آپ پر قابو پانے لگا۔ ڈین بیروسا میرے احساسات سے بے نیاز آہستہ آہستہ چلتا ہوا فضا جیبی کے سامنے پہنچ گیا۔ فضا جیبی زنجیروں سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ڈین بیروسا نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کھڑی ہو جاؤ۔ فضا جیبی نے نگاہیں اٹھا کر ڈین کو دیکھا اور پھر آہستہ سے کھڑی ہو گئی، لیکن اس کے چہرے پر جو سختی پیدا ہوئی تھی میں اسے تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہارے احکامات اس حد تک ماننا میرے لیے یوں ضروری ہے کہ بھرطور میرے اندر زندہ رہنے کی خواہش ہے۔ بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں مس جیبی جن کی تکمیل ممکن نہیں ہوتی۔ فضا جیبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، جب تنظیم کے لیے کام کرنے کا حلف اٹھایا جاتا ہے نا مسٹر ڈین،
تو اس میں یہ کہا جاتا ہے اپنی سانسوں کا ہر لمحہ اپنے مشن کو سونپ دوں گی، اور میں نے یہ الفاظ حلف اٹھاتے ہوئے کہے تھے۔ جب انسان اس حد تک اپنے آپ کو کسی مسئلے میں ملوث کر لیتا ہے تو پھر مسٹر ڈین بیروسا یہ جسمانی معاملات کچھ نہیں رہتے۔ زندگی کبھی اور کسی بھی جگہ ختم ہو جائے، آرزو تو ہوتی ہے جینے کی، لیکن اگر وہ زندگی اپنے کسی مقصد کے تحت قربان ہو جائے تو پھر افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اب میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے مس فضا جابی۔ کیا؟ فضا جابی نے بے خوفی سے پوچھا۔ ان سے ملو، کیسی شخصیت ہے؟ ڈین بیروسا نے میری جانب اشارہ کر کے کہا، اور فضا جابی تمسخرانہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ کیا کہہ سکتی ہوں، بہت شوقین انسان ہے یہ مس فضا جابی، اور ان کی خواہش ہے کہ آپ کو ان کے سپرد کیا جائے۔ مطلب یہ کہ ان کے شوق کی تکمیل اب آپ کریں گی۔ فضا جابی کے چہرے پر شدید کرب کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے کہا، اگر میری عزت کے گاہک بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں چیلنج کر رہی ہوں کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ مجھے وہ طریقہ آتا ہے کہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے جان دے دوں۔ تم یقین کرو تم مجھے نہیں روک سکو گے، اور اگر میں روک کر دکھا دوں تو چیلنج کر چکی ہوں۔ چیلنج کا مطلب چیلنج ہی ہوتا ہے۔ ڈین بیروسا نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، سر میں آپ کے سامنے گستاخی کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن کیا آپ کی طرف سے اس لڑکی کے چیلنج کو قبول کر لوں؟ ضرور، میں نے فوراً ہی کسی خیال کے تحت کہا، اور ڈین بیروسا ہنس پڑا۔ فضا جابی کی آنکھوں میں جنون نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، نہ میں تمہیں گالی دوں گی، نہ کوئی ایسا لفظ کہوں گی جو تمہارے شایان شان ہو، لیکن جو تماشا تم دیکھو گے وہ یقینی طور پر تمہیں اجنبی محسوس ہوگا۔ میں وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہوں مس جابی، میں نے ہنس کر کہا، اور ڈین بیروسا اس بات سے بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ اس نے جو تجویز پیش کی تھی میں نے اسے منظور کر لیا ہے۔ ویسے بھی وہ بتا چکا تھا کہ وہ میرے پرستاروں میں سے ہے۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر یہ تجویز رکھ دی تھی، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس طرح مجھے فضا جابی کے ساتھ تنہائی حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے مس جابی، آج کی رات آپ کے لیے وہ ارمان بری رات ہوگی جو آپ کی زندگی میں آج تک نہیں آئی۔ فضا جابی تلخی سے مسکرا کر خاموش ہو گئی تھی۔ ڈین بیروسا نے مجھ سے کہا، آئیے آپ مل لیے صورت سے، چلیں۔ میں واپس چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد ہم ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ آئی ایم سوری سر، لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں اس کے سلسلے میں ذہنی اذیتوں کا شکار ہوں۔ ہم نے ہر وہ ممکن کوشش کر ڈالی ہے جس کے تحت وہ اپنی زبان کھول دے، لیکن عجیب دیوانی عورت ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی بات کی فکر ہی نہ کرتی ہو، بس اس پر ایک جنون سوار ہے اور وہ اس جنون کے تحت یہاں وقت گزار رہی ہے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کر لیا اس کے ساتھ؟ اس سے پہلے کبھی اسے اس قسم کی آزمائش میں ڈالا گیا؟ نہیں سر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ تو ڈپارٹمنٹ او کے انچارج ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ ہاں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس طرح ہم اپنی جاسوساؤں کو بھی ان سے بچانا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ معاہدہ ابھی ہمارے درمیان برقرار ہے، ڈین بیروسا نے جواب دیا۔ لیکن جو کچھ تم نے کہا ہے سر، اس کے بعد اس لڑکی کو زندہ نہیں رکھنا چاہیے، چنانچہ یہ بات باہر کہیں نہیں جائے گی۔ شام کو 4 بجے کے وقت اچانک کسی کی آمد کی اطلاع ملی۔ میں اپنے کمرے میں تھا، اس کمرے میں جو ان لوگوں نے میرے لیے منتخب کیا تھا، اور یہاں مجھے تمام انتظامات کے تحت آسائشیں فراہم کی گئی تھی۔ ڈین بیروسا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، سر آپ میڈم ارل سیڈنا سے واقف ہیں؟ ارل سیڈنا یہ نیا نام ہے میرے لیے۔ یقیناً نیا نام ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ خاتون ابھی کچھ عرصے پہلے موساد میں شامل ہوئی ہیں اور عجیب و غریب صفات کی مالک قرار دی جاتی ہیں۔ نہ جانے یہاں ان کی آمد کس سلسلے میں ہے، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میڈم ارل سیڈنا کا پرجوش اور پرتپاک استقبال کروں۔ کیا انہیں لینے جانا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آ چکی ہیں اور وزٹ پر یہاں پہنچنے والی ہیں۔ ان کی آمد کا کوئی خاص مقصد ہوگا؟ نہیں، کوئی خاص مقصد نہیں ہے، بس یہ دورہ کر رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے موساد کی سربراہی انہیں سونپ دی جائے، یعنی ہم سب ان کے ماتحت ہوں گے۔ تو بہت بڑی شخصیت ہیں مس ارل سیڈنا۔ مس ہی ہے نا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، میں خود بھی ان سے کبھی نہیں ملا ہوں۔ کس وقت آ رہی ہیں؟ اب سے آدھے گھنٹے کے بعد۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کا استقبال کریں۔ میں تیار ہو گیا تھا، پتہ نہیں کون شخصیت ہے یہ۔ بہرطور میرے ذہن میں اس کا تصور ضرور جاگا تھا۔ ویسے آج فضا جابی کے سلسلے میں جو کچھ کرنا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ بہرحال ان میڈم ارل سیڈنا سے بھی مل لیا جائے، دیکھیں ان کی کیا شخصیت ہے۔ اور پھر جب ہم نے اس عمارت کے بیرونی حصے میں ارل سیڈنا کا استقبال کیا تو میری آنکھیں چکا چند ہو گئیں۔ عمر تقریباً 28 سال، قد و قامت اور موزونیت کے بارے میں صحیح الفاظ کا استعمال تک مشکل، رنگ دودھ کی طرح سفید، اور سب سے حیرت ناک بات جو اس کی شخصیت میں تھی وہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ تھا۔